بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ حرم کے ایام چل رہے ہیں، کربلا کا پیغام، عظیم پیغام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ عالم انسانیت اس وقت امام حسین علیہ السلام کے شعور میں ہے۔ مسلمانوں کے تمام مسالک کے پیروکاران اور عاشقان حسین سب مل کر امام حسین کی یاد منا رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے جو عظیم قربانی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں سب کو یہ پیغام دوں گا کہ امام حسین وہ ہستی ہیں جو حضور کے نواسے ہیں، جن نے حضور کے شان اقدس پہ ہر وقت سواری کر کے پرورش حاصل کی، حضور کا لعاب دہن چوس کر انہوں نے علم حاصل کیا۔ جو کچھ ان کے پاس ہے غیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور وہ لخت جگر ہیں علی و زہرا کے، اور وہ بھائی ہیں حسین مجتبیٰ کے۔ اتنے ماں باپ ہوں، اتنے عظیم بھائی ہوں، اتنے عظیم نانا ہوں، اتنے عظیم دادا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو عظیم قربانی دی وہ زیب انہی کو دیتا ہے۔ لیکن میں یہاں ایک پیغام دوں گا کہ محرم آ جاتا ہے، بسا اوقات بعض جو تکفیری عناصر ہیں ان کی طرف سے یہ شو کیا جاتا ہے کہ امام حسین کسی ایک مسلک کے ہیں اور کربلا کسی ایک مسلک کے ساتھ خاص ہے۔ میں یہ پیغام دوں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین نواسہ رسول ہیں۔ جس حضور کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہر مسلمان پڑھتا ہے، خواہ وہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں، سب کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور حضور کا یہ نواسہ جو عظیم قربانی دے گیا، یہ سب مانتے ہیں کہ یہ عظیم قربانی احیاء اسلام کے لیے تھی۔ وہ مرحوم چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ گرچہ بظاہر اہل سنت کے وہ پیر ہیں، مرشد ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ بھی انہیں اپنے لیے انتہائی واجب الاحترام اور اپنا مرشد سمجھتے ہیں۔ وہ کیا خوبصورت جملہ کہے گئے کہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، کہ سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا۔ حق یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد حسین ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی عظیم قربانی تھی، جس وجہ سے یزیدیت کے اس خونخوار پنجے سے اسلام بچ گیا، اور آج ہر مسلمان امام حسین کی یاد مناتے ہیں۔ میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ امام حسین کسی ایک مسلک کی ملکیت نہیں ہے، کربلا کسی ایک مسلک کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ امام حسین ہوں، کربلا ہو، تمام مسالک کے لوگ اس کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی عظیم قربانی، نواسہ رسول کی عظیم قربانی نہ ہوتی تو شاید آج اسلام اس طرح نہ ہوتا۔ آج یورپ میں، افریقہ میں، دنیا کے ہر خطے میں جائیں، آج امام حسین کی یاد منائی جا رہی ہے، اور وہاں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی عظیم گواہی اور توحید کی گواہی دی جا رہی ہے۔ اذان کے چبوتروں سے اذانیں گونج رہے ہیں۔ سب مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی اس عظیم قربانی سے اسلام اتنا پھیلا، اور اسلام کی بقا کی ضمانت بھی حسینیت ہے۔ اگر یہ حسین کا ذکر تمام مسالک کے لوگ نہ منائیں اس طرح، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یزیدیت پھر آگے آ جائے گی، اور اس کو روکنے کا طریقہ یہ، اسلام کو بچانے کا، امت مسلم کو بچانے کا طریقہ یہ ہے یزیدیت سے، کہ ہم بھرپور انداز میں امام حسین کی یاد منائیں۔ امام حسین کی یاد سب مناتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مختلف مسالک کے لوگ، کوئی اپنی مسجد میں، کوئی اپنے مدرسے میں، کوئی اپنے مراکز میں، امام بارگاہوں میں یاد مناتے ہیں، کوئی جلوس نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، کوئی اپنی مساجد میں بیٹھ کر یاد حسین مناتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، کوئی اپنے مدارس اور مراکز میں گریہ کرتے ہیں، کوئی ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر میڈیا کے ذریعے امام حسین کے بارے میں لکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ خوبصورت گلدستہ ہے تمام مسلمانوں کا، جو نواسہ رسول کی یاد منا کر دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ امام حسین نقطہ وحدت ہیں تمام مسلمانوں کے لیے۔ اسلام اگر پھلا پھولا ہے تو امام حسین کی قربانی کی وجہ سے، اور آگے بھی اگر امام حسین کا پیغام اس طرح چلتا رہے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح انشاءاللہ دشمن کی آج کے دور کی یزیدیت جو ہے، وہ کچھ تو مسلمانوں کے اندر وہ عناصر ہیں جو حسینیت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ وہ عناصر ہیں بیرونی جو خارجی دشمن ہیں، سامراجی دشمن ہیں، استعماری اور استقباری طاقتیں اور شیطانی طاقتیں ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی روکنا ہے
تو حق یہ ہے کہ حسین کی یاد زیادہ سے زیادہ منائی جائے تاکہ ان کے جو مظالم ہیں، ان کا جو ظلم و جبر ہے اور ان کی جو ناانصافیاں ہیں ان کو روکا جا سکے۔ اور ذریعہ یہ ہے اگر ہم نے اسلام کو آگے لے کے جانا ہے، اگر ہم نے امت مسلمہ کی عظمت کو بچانا ہے تو حق یہ ہے کہ ہم آئیں، ہاتھوں میں ہاتھ دیں اور یہ نعرہ لگائیں کہ جیسے حسین ابن علی کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا تھا، ان الحسین مصباح الہدیٰ، حسین ہدایت کے چراغ ہیں، وہ سفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہیں۔ اگر ہم حسین کے اس خوبصورت چراغ کو اور اس خوبصورت کشتی کو مل کر آگے لے جائیں گے، ہر جگہ اکٹھے ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں اسلام سر بلند ہوگا، امت مسلمہ کی عظمت ہوگی۔ میں یہاں شیعہ حضرات کو، اہل سنت حضرات کو، دیوبندی حضرات، اہل حدیث حضرات، سب کو کہوں گا کہ جب مراسم ہو امام حسین کے تو یہ نہ دیکھا جائے یہ کس مسلک کے مراسم ہیں، بلکہ شیعہ حضرات جائیں اور دوسرے مسالک کے مراسم میں شریک ہوں، اور دوسرے مسالک کے مراسم جو لوگ ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے مراسم میں اور شیعہ حضرات کے مراسم میں آ کر شریک ہوں۔ میں یہاں ایک نکتہ یہ عرض کروں گا، خصوصاً تمام مسالک اور خصوصاً میں اپنے شیعہ علماء، قائدین، اپنے ذاکرین اور نوح خان، ان حضرات کو یہ پیغام دوں گا کہ خیال کرنا، امام حسین اور اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کریں، حضور کے مشن کو بیان کریں، اور جو سسٹم ہے حضور کا، نظام مقدس ہے، اس کو آگے بڑھانے میں امام حسین کا جو کردار ہے اسے بیان کریں۔ مصائب کربلا میں جو ہوئے ہیں، جو سید زادیوں پہ، اہل بیت اطہار پہ آئے ہیں، وہ بیان کریں، لیکن خیال کرنا کسی مسلک کی توہین ہمارا ایجنڈا نہیں ہے۔ اب مقدسات کا احترام کر کے آگے بڑھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے عرض کیا کہ حسین سب کے ہیں، حسین رب کے ہیں، تو وہ اس پہ آپ پورے اتریں گے۔ اپنے مراسم میں اہل سنت کے علماء کو دعوت دیں، وہ آ کر خطاب کریں، اہل سنت کے جوانوں کو دعوت دیں، وہ آئیں، اور آپ بھی دوسرے مسالک کے جتنے مراسم ہیں جہاں بھی ہیں ان میں شریک ہوں۔ محبت کا پیغام آگے بڑھے گا، آپ بھی مضبوط ہوں گے، وہ بھی مضبوط ہوں گے۔ اگر نفرتیں بڑھیں گی، محبتیں ختم ہوں گی، نفرتیں آگے بڑھیں گی، تو استعماری ایجنڈا جو ہے وہ کامیاب ہوگا، شیطانی طاقتیں کامیاب ہوں گی، ہم ناکام ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی خواہش یہ نہیں ہے آگے یزیدیت کامیاب ہو، وہ چاہتے ہیں کہ یزیدیت ذلیل و رسوا ہو، امت مسلمہ سربلند ہو۔ اس لیے ہم نے مل کر اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، امت مسلمہ کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے امام حسین کی اس قربانی کو یاد کر کے دنیا کو پیغام دینا ہے کہ ہم تمام مسلمان ہاتھوں میں ہاتھ لے کر اکٹھے ہیں۔ ہمارے دشمن جو بھی ہے، ہمارا رستہ جو بھی روکنے کی کوشش کرے گا، وہ خواہ فلسطین میں ظلم کریں، کشمیر میں ظلم کریں، جہاں بھی کریں، ہم حسین کے ماننے والے سب اکٹھے ہو کر اکٹھے ہوں گے، اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف، اور مظلوموں کی حمایت میں بھرپور پیش ہوں گے۔ خداوند کریم انشاءاللہ ہمیں ظلم و جبر کے مقابلے میں اکٹھے ہو کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔